تو مدینہ لوٹنے کے بعد نبی اکرم کی طبیعت ناساز ہوئی، اور اس ناساز طبیعت کے اندر بھی نبی اکرم نے حکم فرمایا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے جو لشکر مدینہ سے روم کی طرف جائے جنگ کرنے کے لیے، اور اس لشکر کی سربراہی جناب اسامہ کے ہاتھ میں دی گئی۔ جناب اسامہ اور جیش اسامہ کے ساتھ کے نام کے ساتھ یہ حدیث معروف ہوئی ہے، جو سرچ کرنا چاہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم نے فرمایا کہ جاؤ اور لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ اور روم والوں کے خلاف جنگ کرو۔ کئی سارے افراد کو نبی اکرم نے اس کے اندر شامل کیا، جن میں بطور خاص نام ملتا ہے خلیفہ اول کا، خلیفہ ثانی کا، اور دیگر مشہور شخصیات کا، جن کے بارے میں احتمال تھا کہ شاید یہ حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت اور امامت کو تسلیم نہ کریں۔ جب نبی اکرم نے حکم دے دیا تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو جانے سے منکر ہو گئے اور نہیں گئے، اور اس بات کا اظہار بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے۔ الملل والنحل کے اندر یہ روایت بھی حتیٰ موجود ہے کہ نبی اکرم نے جب بار بار مسلسل نافرمانی ہوتی رہی تو اتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من تخلف عنہ، خدا کی لعنت نازل ہو شخص کے اوپر کہ جو اسامہ کے لشکر میں جانے سے روگردانی کرے اور نہ جائے، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ ایک اور کام بھی خلیفہ اول نے جیسے ہی منصب خلافت کو سنبھالا وہ کیا، وہ یہ کہ، اور یہ بات بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ جیسے ہی جناب ابو بکر بن ابی قحافہ منبر رسول پر آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لشکر اسامہ نبی اکرم نے اپنے وقت آخر بھیجا تھا، میں حکم دیتا ہوں کہ فوراً سے اب وہ لشکر چلے جائے اور روم والوں کے خلاف جنگ کرے۔ اور پھر خطبہ اہل سنت کے اندر ہی موجود ہے کہ کچھ ایسے افراد کہ جن کے بارے میں یہ احتمال تھا کہ وہ زیادہ آواز بلند کریں گے، انہیں اس لشکر میں شامل کیا گیا اور زبردستی روانہ کیا گیا۔ یعنی پیغمبر اکرم نے تو بار بار مختلف طریقوں سے کہا تھا کہ وہ لشکر چلا جائے، لیکن وہ لشکر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن خلیفہ اول نے آ کر زبردستی اور تکلیف دے کر اور زبردستی یہ کام کروایا کہ لوگ بالآخر یہاں سے نکلیں اور مدینہ کو چھوڑ کر دیگر شہر کی طرف روانہ ہوں اور روم والوں کے خلاف جنگ پر جائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو یہ دیکھنے میں ایک اچھا عمل محسوس ہوتا ہے کہ وہ کام کہ جو رسول اکرم چاہتے تھے وقت آخر، وہی کام خلیفہ نے آ کر کروا دیا، لیکن دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی مصلحت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خود نبی اکرم نے جس لشکر کو بھیجنے کی تیاری کی تھی اور اس لشکر کو بھیجنا چاہا تھا، اس لشکر کے اندر وہ افراد شامل تھے کہ جو عام طور پر موالائے متقیان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، جس میں خود خلیفہ اول بھی شامل تھے، خلیفہ ثانی بھی شامل تھے، اور دیگر بزرگان کے جن کے بارے میں احتمال تھا کہ شاید وہ علی مرتضیٰ کی خلافت کو نہ مانیں، ان کے نام اس لشکر میں موجود تھے۔ لیکن اب جب خلیفہ نے اس لشکر کو دوبارہ سے بھیجا ہے تو نہ اس کے اندر خود شامل ہیں اور نہ ہی جناب عمر ابن خطاب شامل ہیں، بلکہ جناب عمر ابن خطاب کو ایک منصب دیا گیا جسے منصب قضاوت کہا جاتا ہے، وہ خلیفہ ثانی کے حوالے کیا گیا، اور منصب بیت المال اور منصب غنیمت، یا جسے آج کی زبان میں ہم فائننس منسٹری کہہ سکتے ہیں، وہ ابو عبیدہ جراح کے حوالے کی گئی۔ تو اس طریقے سے خلیفہ نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا کہ میں وہی لشکر بھیج رہا ہوں کہ جو لشکر نبی اکرم نے اپنے وقت آخر بھیجنا چاہا تھا، لیکن ان افراد کو مدینے میں رہنے دیا کہ جو خود ان کے اپنے سپورٹرز تھے، اور وہ افراد کے جو مولا علی کے سپورٹرز تھے انہیں اس لشکر میں بھیج کر مدینہ سے خارج کر دیا۔ اور پھر خطبہ اہل سنت کے اندر ہی موجود ہے کہ یہ لشکر تقریباً 2 مہینے تک مدینے سے باہر رہا، اور جب 40 یا بعض روایتوں کے مطابق 60 دن کے بعد دوبارہ یہ مدینہ لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور مولائے کائنات کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر انہی ایام کے دوران ایک اور کام بھی جناب ابو بکر نے کیا، وہ یہ کیا کہ جو خواتین مجاہدین کے مدینہ کے اندر رہ گئی تھیں ان کے حوالے بہت سارے تحفے تحائف کیے گئے اور ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا گیا، اور بعض علماء مورخین یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت باغ فدق ہی کا وہ مال ہوگا کہ جو ان خواتین کو دیا گیا ہوگا، اور ان میں سے بعض ایک خواتین ایسی تھیں کہ جنہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور اس روایت کو جوہری نے اپنی کتاب السقیفہ و فدق کے اندر، اور اسی طریقے سے ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ جب زید بن ثابت خلیفہ کی طرف سے مال لے کر ایک خاتون کے پاس پہنچے جو انصار کی خاتون تھی جس کا تعلق قبیلہ بنی عدی بن نجار سے تھا، تو اس خاتون نے لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کیا تم میرے پاس رشوت لے کر آئے ہو اور اس بات پر تم مجھے رشوت دینا چاہتی ہو کہ میں خلیفہ ابو بکر کی خلافت کو قبول کر لوں؟ میں یقیناً تم سے یہ رشوت کو قبول نہیں کروں گی، اور جب تک علی بیعت نہ کر لیں ابو بکر کے ہاتھ پر اس وقت تک میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اور مجھے یہ بتا کر گئے تھے نبی اکرم کہ میرے بعد حضرت علی مرتضی وہ ہیں جو خلیفہ ہوں گے۔ تو یہاں سے ہمیں داستان بھی سمجھ آتی ہے کہ فدق کا واقعہ کیا پیش آیا ہوگا، کہ ایک طرف سے جو مولا کائنات کے سپورٹرز تھے اور ان کے حامی تھے وہ مدینہ سے باہر جا چکے ہیں، اور جب مدینہ ان کے حامیوں سے خالی ہو گیا تو پھر باغ فدق پر قبضہ کیا گیا، میراث رسول اکرم پر قبضہ کیا گیا، خمس پر قبضہ کر لیا گیا، اور یہ قبضہ کرنے کے بعد خود جو باقی رہ جانے والی خواتین ہیں اور باقی رہ جانے والے جو بوڑھے مرد بچے ہیں ان کے حوالے کر دیے۔ اور عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پیسہ دیکھنے کے بعد لوگ اپنے عقیدے بیچ دیتے ہیں، جس طریقے سے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کربلا کے واقعے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینے والے کوفے میں لوگ موجود تھے، لیکن جیسے ہی ابن زیاد کی حکومت آئی اور اس نے یا تو خوف زدہ کر کے یا لالچ کے ذریعے کوفے والوں کو خریدا، تو ایسے ایسے کوفے والوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے مدینے والوں نے بھی مولا کائنات کا ساتھ چھوڑ دیا جب ابوبکر کی طرف سے اور عمر ابن خطاب کی طرف سے ایک طرف سے لوگوں کو خوفزدہ کیا گیا، اور بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو اس مسئلے کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں، اور کچھ افراد وہ تھے کہ جنہیں لالچ کے ذریعے اور پیسوں کے ذریعے خرید لیا گیا۔ جب یہ لشکر جو لشکر اسامہ ہے یہ واپس لوٹا تو خود سب سے پہلے مخالف جو خلیفہ اول کی بیعت کے تھے وہ اسامہ ہی تھے۔ اسامہ نے بھی انکار کر دیا کہ میں خلیفہ اول کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا، اور جب تک علی بیعت نہیں کریں گے میں بھی بیعت نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد جو ہمیں نام ملتا ہے وہ جناب اسامہ ہی کے لشکر کا ایک اور شخص جو ان کے لشکر کا علمدار تھا، پرچمدار تھا، اس نے بھی مخالفت کی، جس کا نام برید اسلمی ملتا ہے۔ اور اس نے جب مخالفت کی تو چونکہ ان کا تعلق قبیلہ بنی اسلم سے ہے، اور یہ قبیلہ بنی اسلم وہی ہے کہ جو پہلے ساتھ دینے والا تھا خلیفہ کا، تو اس پورے قبیلے نے بھی انکار کر دیا کہ جب برید اسلمی جو ہمارا ہیڈ ہے اور ہمارا سردار ہے اور سب سے پڑھا لکھا شخص ہے ہمارے درمیان، جب وہ ابو بکر کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم بھی بیعت نہیں کریں گے، اور جب تک مولا علی خود ابو بکر کی بیعت نہ کر لیں تو ہم بھی ابو بکر کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو باغ فدق چھین لیا گیا تھا اس کے بارے میں صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں، خود کتب اہل سنت کے اندر روایت موجود ہے، اور بڑی تفصیلی روایت موجود ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی صرف ایک روایت پیش کر رہے ہیں، ورنہ صحیح بخاری کے اندر متعدد مقامات پر فدق کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 549، یعنی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 549 پر یہ روایت موجود ہے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 پر یعنی 154 پر یہ روایت موجود ہے۔ روایت اس طریقے سے کہ ان فاطمہ علیہ السلام، یہ صحیح بخاری کے میں الفاظ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں امام بخاری نے بھی حضرت زہرا کے نام کے آگے علیہ السلام لکھا ہے، رضی اللہ عنہا نہیں لکھا، جبکہ باقی ازواج اور باقی صحابیات کے نام کے آگے وہ رضی اللہ عنہا لکھتے رہے، لیکن جب حضرت زہرا کا ذکر آیا ہے تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، اس لیے ان کا نام بڑے تقدس کے ساتھ اور علیہ السلام کہہ کر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اتنا بغض آج کے دور کے بعض مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بغض امام بخاری کے اندر بھی نہیں محسوس ہوتا ہے، انہوں نے باقاعدہ روایت کو لکھ دیا اور بڑے ادب کے ساتھ لکھا ہے، تو اس روایت پر باقی سارے مسلمانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت فاطمہ بنت نبی، ارسلت الی ابی بکر، ابو بکر کی طرف بھیجا کسی شخص کو کہ تسألہ میراثھا من رسول اللہ، تاکہ وہ ان سے سوال کرے جو ان کی اپنی میراث تھی رسول اللہ سے جو انہیں ملی تھی، مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ، کہ جو پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم نے فی کے طور پر دی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ انفال کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ مدینہ کے اندر وہ فدق، اور فدق کے بارے میں انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجا تاکہ وہ ابو بکر کے پاس جا کر سوال کرے۔
اور وما بقیہ ان خمس خیبر، اور خیبر کے مال میں جو خمس تھا اس کے بارے میں جناب ابو بکر سے سوال کریں۔ فقال ابو بکر نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ ان رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، قال لا نورث ما ترکنہ صدقہ، کہ ہم کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میراث کا مسئلہ جناب ابو بکر کو معلوم ہے، اور جو بنت رسول ہیں، جو وارث بننے والی ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے۔ پھر آگے روایت کا جملہ یہ ہے کہ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے یہ کہا کہ اس مال سے صرف آل محمد ہی کھائیں گے۔ عجیب بات ہے کہ جب آل محمد ہی کھانے والے ہیں تو انہوں نے اپنے اختیار میں کیوں لے لیا؟ پھر آل محمد ہی کے حوالے کر دیتے اور وہی اس کو چلاتے۔ ایک طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے کہا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ حَالِهَا إِلَّا كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، اور جناب ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم میں کوئی چیز تبدیل نہیں کروں گا، جو رسول اللہ نے چھوڑا ہے اور جس طرح سے رسول اللہ کام کیا کرتے تھے میں ویسے ہی کام انجام دوں گا۔ وَلَا أَعْلَمَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ، اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ رسول اللہ کس طریقے سے کام کیا کرتے تھے۔ بالآخر ہوا کیا؟ پھر امام بخاری لکھتے ہیں فَأَبَا أَبُو بَكْرَ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، تو ابو بکر نے انکار کر دیا کہ فاطمہ کو اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں خود اس روایت کے اندر ٹکراؤ موجود ہے کہ ایک طرف سے خلیفہ اول یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں وہی کروں گا جو رسول اللہ کرتے تھے، میں یہ سارا مال آل رسول کو دوں گا، اور دوسری طرف سے ابو بکر کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے، یہ امام بخاری کے جملے یہ کہ فَأَبَا أَبُو بَكْرَ، ابو بکر نے انکار کر دیا کہ ان يدفع الى فاطمہ منها شیئا، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی فاطمہ زہرا کو نہ دی جائے۔ فوجدت فاطمہ، تو پھر فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئی، علی ابی بکر، ابو بکر کے اوپر، فحجرتہ، اور پھر ابو بکر سے دور ہو گئی، فلم تکلمہ، اور پھر انہوں نے کلام نہیں کیا، حتی توفیت، یہاں تک کہ ان کی وفات واقع ہو گئی، اور ہمارے مطابق ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم کی رحلت کے بعد وہ زندہ رہیں 6 اشہر، 6 مہینے تک۔ یہ برادران اہل سنت کی روایت ہے، اور روایات متعدد ہیں، بعض روایتوں کے مطابق 6 مہینے تک، بعض میں 4 مہینے تک، بعض میں 9 مہینے تک، بعض میں کچھ دنوں تک، بعض میں کچھ دنوں تک۔ اور اس کے اندر بھی عجیب بات ہے کہ اختلاف موجود ہے، جبکہ بنت رسول اتنی پرومیننٹ شخصیت، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، کیسے ممکن ہے کہ لوگ ان کے بارے میں غافل ہو جائیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی شہادت کب واقع ہوئی ہے؟ تو صحیح بخاری کے مطابق ان کی شہادت 6 مہینے کے بعد واقع ہوئی۔ فلما توفیت، اور جب ان کی وفات واقع ہو گئی، دفنہا زوجہا علی، تو حضرت علی مرتضیٰ نے، جو ان کے شوہر ہوتے ہیں، انہوں نے انہیں دفن کیا لیلاً، رات کے وقت، ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے جنازے میں آئیں، جبکہ عرب میں یہ رسم تھی کہ کسی بھی معتبر شخصیت کی شہادت یا وفات ہوتی تھی تو ان کے جنازے میں شرکت کیا کرتے تھے، لیکن ابو بکر کو آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اب ہمارے ساتھ اگر برادران ہیں، ناظرین ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اندر تو دوستیاں تھیں، صرف شیعوں نے آ کر یہ بلا وجہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تو ہم اپنی کتاب سے نہیں، مسلمانوں کی اور اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح بخاری سے جملہ عرض کر رہے ہیں کہ ابو بکر کو جنازہ حضرت زہرا میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وصلی علیہا، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ وکان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ، اور جب تک فاطمہ زہرا زندہ تھیں اس وقت تک حضرت علی مرتضیٰ کا بھی لوگ احترام کرتے تھے، اتنا احترام تھا بنت رسول کا۔ فلما توفیت، اور جب ان کی وفات واقع ہو گئی تو استنکر علی وجوہ الناس، تو علی مرتضیٰ کو ان کے اپنے مقام سے گرا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعات ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یا شیعوں نے گھڑے ہوئے ہیں، بلکہ یہ واقعات مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دروس کے اندر کوشش کریں گے کہ مزید اور روایات کو آپ کی خدمت بیان کریں، تاکہ معلوم ہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ کی شہادت کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔